کون کہتا ہے ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دفن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر لاش بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری پڑی تھیں۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری پڑی تھیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے پڑے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پر پہنچنا تھا، دیکھتے کیا ہے کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار اب دیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسرے تمام شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کے اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین تو رہ گئی،
یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا اب تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا ہی تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کے جسم مبارک 3 دن تک بے گور و کفن رہے۔